ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی حقیقت ہے خدا سے دوری اور توبہ کی حقیقت ہے خدا سے نزدیکی۔ تو جو شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو فاصلے اس شخص کے اور رب کے درمیان قائم ہو گئے تھے وہ توبہ کی بدولت مٹ جاتے ہیں، اور یوں خالق اور مخلوق میں حائل رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی مانند ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش رحمت میں فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے دلوں کی بیماری اور اس کی دوا نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ادب سے عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ سنو، تمہارے دلوں کی بیماری اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کی شفا اور دوا توبہ اور استغفار ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص شرمندگی کے ساتھ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یہ کہہ دیتا ہے تو اسے چوتھی بار کہنے کی نوبت نہیں آتی کہ رحمت خداوندی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لوٹ آنے والے بندے کی مغفرت کر دی۔ حضرت حسن بصری کے عہد میں عتبہ الغلام نامی ایک شخص تھا جس کے ظلم و ستم کی داستانیں مشہور تھیں۔ ایک دن وہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کی محفل میں آیا۔ اس وقت وہ قرآن مجید کی یہ آیت اقدس تلاوت فرما رہے تھے کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ عتبہ نامی وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسے فاسق اور فاجر کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے اس کے قریب آ کر یہ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نار جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، پردہ گناہوں سے رک جا، تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا، حضرت کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب کریم قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا، درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں، اور اے اللہ مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے، اور اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ نے عتبہ کی 3 دعائیں قبول فرما لی۔ اس کا حافظہ اور فہم و فراست حیرت انگیز طور پر بڑھ گیا، اور آواز میں ایسی رقت پیدا ہو گئی کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا، اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربے کا
اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی ہیں اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا۔